السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ مشکلوں میں گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے استغفار کریں۔ جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار، بس اس کی زبان پہ یہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ فضول گفتگو سے بہتر ہے خاموشی، مطلب کہ خاموش رہنا بھی بہتر ہے فضول گفتگو، وہ گفتگو جس سے کہ بغیر کچھ ہمارا گزارا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مہمان آیا، اس کو ہم نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ بغیر ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان سے پوچھا نہیں کرتے تھے۔ یا پھر کھانا کیسا ہے، کھانے میں میٹھا کیسا ہے، زیادہ ہے کم ہے، فلاں کا کھانا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ جو کچھ رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب کریم نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک چھوٹے سے بندے کو کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا۔ تو یہ رب کریم کا کرم ہے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنی آپ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ارد گرد، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ پاک کی۔ تو یہ نعمتیں بڑھ جائیں گی جتنا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر آپ درجات کی بلندی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا جانیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، تو پھر صبر کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تو پھر آپ صبر کریں۔ جب صبر کریں گے تو آپ کے درجات بڑھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ صبر بھی کرتے رہیں اور نعمتوں کی تعریف بھی کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے بڑے فائدے ہیں۔ استغفار کرتے رہیں اور نماز قائم کریں۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ نماز کے جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 بڑے انعام رکھے ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی روزی کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یا واجدو۔ تو رزق کی جو تنگی ہے وہ رب کریم پہلی جو اگر ہم 40 دن کی ہماری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں ذرا آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں دیکھا ہے کہ بڑا نمازی ہے، 40 سال 50 سال کا بندہ نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے نا کہ میری نمازوں کی روٹین کیا ہے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں ہی پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی فجر نہیں ہے، کبھی ظہر نہیں، کبھی عشاء نہیں ہے، کبھی کوئی، تو یہ نمازی نہیں ہوتے۔ یہ جب موقع ملا پڑھ لیا تو یہ نمازوں میں کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ نمازیں وہ ہیں جب بھی آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، آپ کی 40 دن کی نمازیں پوری ہو۔ جب 40 دن کی آپ کی نمازیں پوری ہو جائیں گی تب آپ کو فائدہ شروع ہوگا۔ تب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے سن لیں، 5 بڑے انعام۔ پہلا فائدہ، آپ کی رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ کہ رب کریم آپ کے ہر معاملات میں آسانیوں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ تیسرا فائدہ، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ چوتھا فائدہ، قبر میں حساب نہیں ہوگا۔ 5واں فائدہ، جب قبر سے نکلے گا تو پل صراط بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ بتائیں اور کیا چاہیے؟ اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تو بہت بڑے فائدے ہیں، اور اس کی عوض میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز 2 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے 2 گھنٹے نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو جو بندے نماز نہیں پڑھتے ان کے اوپر 15 طرح کے عذاب ہیں۔ 15 طرح کے عذاب۔ پہلا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، یوں محدود کر دی جائے گی۔ دوسرا اس کے اوپر عذاب کیا ہوگا کہ اس کے کسی کام میں برکت نہیں رہے گی۔ تیسرا عذاب
اس کو موت سے پہلے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ پانچواں عذاب، اس کی کسی دعا میں اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا جی میں بہت زیادہ خیرات کرتا ہوں، میں نے یتیم بچیوں کو شادیاں کرواتا ہوں، میں نیکی کے عمل کرتا ہوں، میں گالی نہیں بکتا، میں رزق حلال کماتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں رکھتا، جو بھی فائدے ہیں وہ اس کا کسی کو اس کے اوپر کسی چیز کے اوپر اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو مانا، بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانا۔ ایک تو نہیں اللہ کو ماننا تو مطلب کہ اللہ کو مانا، اس کے حکم نہ مانے، مطلب کہ نگاہ بد رکھی، فحاشی سنی کانوں سے، زبان سے بولی، تو مطلب کہ نمازیں پڑھتا ہے، باقی سارے کام غلیظ کرتا ہے، تو یہ اللہ کو مانا، نماز پڑھی اللہ کو مانا، اور اللہ کو نہ مانا، اس کے حکم نہ مانے باقی۔ تو جب اللہ کو مانا تو اللہ کے حکم نہ مانے تو یہ بھی نقصان ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب اللہ کو ہی نہیں مانا۔ اللہ کو مانتا تو بندہ نماز پڑھتا، لازم بات ہے۔ تو اب اس کے ساتھ یہ 5 عذاب اس کو دنیا میں ہیں، اور پھر 3 عذاب اس کو موت کے وقت ہیں۔ جب وہ مرے گا، پہلا عذاب، اس کو اتنی پیاس لگا دی جائے گی کہ اگر وہ پورا سمندر پانی کا پی جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا جب، تو 2 یا 3 گلاس کی پیاس ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو سوچیں جس بندے کو ایک سمندر بھر کی پیاس ہوگی اور وہ پانی سمندر پینے کی پیاس ہوگی اور وہ پی جائے تو پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی تو اس کا کیا کیفیت ہوگی؟ استغفر اللہ۔ اللہ معاف فرما دی میرے مالک، اللہ معاف فرما دی، یا اللہ معاف فرما دی میرے مالک۔ تو ایک تو یہ عذاب، اور دوسرا عذاب اس کے یہ ہوگا کہ اس کو جو روح ہے وہ نکالنے کے لیے سختی کی جائے گی، ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے تو بس سفر کسی کو کوئی بندہ ہو، اس کو گھر میں آ کے پولیس لے کے جانا چاہے، ایک تو ہوتا ہے عزت سے لے جانا، آئیں جی ہمارے ساتھ چلیں، تھانے تک چلیں، تو ایک ہوتا ہے ذلت کے ساتھ لے کے جانا، پہلے اس کو ڈنڈے سوٹے مارے جائیں اور اس کے بعد اس کو گھسیٹا جائے اور پھر لے کے جایا جائے، یہ اور عمل ہے۔ اسی طرح جب اس کی روح نکالی جائے گی تو اس کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس روح کو ہتھوڑے مارے جاتے ہیں وہ اگر منی میں رکھ دیا جائے تو منی میں جتنے حاجی ہیں وہ سب مل کے، بلکہ 7 جنات بھی مل کے یہ سارے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکیں اس ہتھوڑے کو جو روح کو مارے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے تو بس استغفار۔ تو وہ یہ دوسرا عذاب ہوگا۔ تیسرا عذاب ملک الموت جو آئے گی وہ بڑے خوفناک روپ میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم السلام نے ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور کہا جی وہ جو خبیث لوگوں کی روح نکالتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کون سا روپ ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے دیکھ کے۔ تو اصرار کیا نہیں جی میں نے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب انہوں نے کہا جی چہرہ پلٹا تو زمین سے لے کے آسمان تک ان کا قد تھا اور انتہائی خوفناک تھا اور سیاہ تھا بالکل رنگ۔ تو حضرت ابراہیم السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ہوش آتا ان کو، 3 دن نبی ہیں اور کہہ کے روپ دیکھا اور پتہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہنے والے، اس کے باوجود وہ 3 دن بھی ہوش رہے ان کو دیکھ کے۔ جب 3 دن کے بعد ہوش آیا تو نورانی چہرے والے بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم السلام فرماتے ہیں اگر ساری زندگی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں جنت کا فکر نہ ہو، جنت دوزخ کا بھی ڈر نہ ہو، تو یہ جو بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے موت کے وقت، یہی اس کا بدلہ بہت ہے، بہت ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو ملک الموت جو خبیث لوگوں کو روح کو نکالنے کے لیے آتی ہے، اگر ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، اگر دوزخ میں نہ بھی جلیں تو جو وہ روپ ہے وہ دیکھنا ہی بس قیامت ہے، وہی اس کا بہت زیادہ نقصان ہے کہ جو اس روپ کو دیکھ لے کہ جو روح نکالنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ استغفر ربی، اتنا خوفناک۔ تو ابراہیم السلام کا فرمان عالی شان ہے۔
تو یہ ہے دوسرا عذاب۔ تیسرا عذاب مطلب کہ ایک تو اس کی روح نکالی سختی سے ہتھوڑے مار کے، دوسرا ملک الموت خوفناک روپ میں آئی، تیسرا اس کو پیاس لگا دی گئی۔ یہ 3 عذاب اس کا موت سے وقت آئیں گے، اور پھر 3 عذاب اس کو قبر میں ہوں گے۔ پہلا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، آپ نے بھی قبرستان گئے، میں بھی جاتا رہتا، میں نے تو کافی مرتبہ دیکھا اور دوستوں کو میں نے دکھایا بھی۔ ایک قبر ہم نے نکالی، اس میں سے کچھ ہڈیاں نکلیں ٹوٹی ہوئی، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، بالکل چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکلیں، اور وہ کپڑا نکلا جو کہ کپڑا براؤن کلر کا تھا، مطلب کہ جو کپڑا جو کفن کا کلر تھا وہ براؤن کلر میں ہوا تھا، تو ابھی وہ پھٹا نہیں تھا، سخت تھا، مطلب کہ کپڑے کی ابھی جو بنیاد تھی وہ ابھی تھی، لیکن انسان جو تھا بیچ میں وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا سارا۔ استغفر ربی استغفر ربی استغفر ربی۔ تو وہ ہڈیاں وہ لوگوں نے تو بس نکال کے باہر پہلے کپڑا بچھایا وہ نکال کے، اور اس کے اوپر وہ ہڈیاں نکال کے رکھ دی۔ میں تھوڑا لیٹ پہنچا، میں نے جا کے دیکھا تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ کہتے جی ہاں یہ کفن ہے، اور یہ میں نے کہا بس، کہتے ہاں۔ میں کہا ہاں۔ یہ سوچیں کہ ابھی یہ کفن پھٹا نہیں ہے، ابھی یہ وہ کپڑا کافی بڑا تھا، جو اوپر کی چادر تھی وہ چادر تھی۔ میں نے کہا دیکھیں پوری طرح کپڑا نہیں پھٹا، لیکن ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ استغفر ربی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اتنا زیادہ ہم نے مطلب کہ یہ معاملہ ہے۔ تو ایک تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور دوسرا اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا اس کی قبر میں ایک اژدہا چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے نیز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کے نیز کے اوپر، یہ ناخن کے اوپر اگر چلا جائے پیدل اگر چلا جائے، صبح سے شام ہو جائے گی، اس کا ناخن ختم نہیں ہوگا۔ تو استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں بچائیں اس عذاب سے میرے مالک، قبر کے عذاب سے۔ تو وہ اس کے جو شدت ہوگی زہر کی وہ اتنی ہوگی، اگر وہ کسی کو ڈنگ مارے گا تو وہ کبھی بھی اس کا تریاق دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کا تریاق مل جائے، اگر ہو جائے، اگر وہ بندہ بچ جائے، تو اس کی 40 سال تک اس کی درد محسوس کرے گا، سویلنگ محسوس کرے گا اس ایک ڈنگ کی۔ جیسے ہمارے کسی جسم کے حصے میں پس پڑ جاتی ہے تو سویل ہو جاتا نا، تو جب سویل ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی پین ہوتی ہے کہ ہم رات کو سو نہیں سکتے، اور اس چیز کو ہم ایسے لے کے پھرتے ہیں یوں کہ یار یہ تو بس ہاتھ، ابھی آدمی وہاں ہوتا ہم اس کو پہلے روک دیتے بھی ادھر نہیں آنا، ادھر میرا ہاتھ وہ اس میں نیلز میں تھوڑا پس ہے تو بڑی تکلیف ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہم سے۔ تو اس کی سویلنگ 40 سال تک، دیکھو سوچو ہمیں 1-2 دن کا معاملہ تھا، تو 40 سال تک اگر اتنی درد پوری باڈی میں محسوس کریں تو استغفر ربی۔ تو یہ ہے تیسرا عذاب۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر میں ہوگا بندہ، اور وہ اس کو سانپ ایک ڈنگ نہیں مارے گا، اس کو جب ڈنگ مارے گا تو وہ درد تو ہوگی اور اس کا زہر کی اتنی شدت ہوگی کہ بندہ پورا کا پورا تیل کی طرح پگھل جائے گا۔ اور پگھل کے کیا ہوتا ہے، جب ہم زمین کے اوپر تیل گراتے تو کیا ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 70 ہاتھ، مطلب کہ ایک ہاتھ یہ ہوتا ہے نا، یہ 1 گز کا ہوتا ہے، 70 ہاتھ مطلب کہ 70 گز وہ زمین کے اندر تک چلا جائے گا۔ تو پھر وہ اسی نیل سے اس کو بندے کو پھر دوبارہ کھینچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، دوبارہ پھر وہ انسان اسی شکل میں، پھر وہ ڈنگ مارے گا، پھر وہ پگھلے گا، پھر وہ ڈنگ مارے گا، پھر وہ پگھلے گا، پھر وہ ڈنگ مارے گا، پھر وہ پگھلے گا، اسی طرح وہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ استغفر ربی، اللہ معاف فرماتی میرے مالک۔ تو وہ قیامت تک وہ تیل کی طرح پگھلتا رہے گا اور اس کو نکالتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا، بے نمازی کا۔ اور پھر جب قیامت والا دن اٹھے گا تو فرمانے علی شان ہے کہ اس کی زبان پکڑ کے ٹخنوں کے ساتھ باندھ دی جائے گی، اور اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا اور دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔
اور دوزخ میں جو گڑھا ہے دوزخ کا، اس کی جو گہرائی ہے، اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ گرنے کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کچھ گرنے کی آواز آئی ہے؟ تو وہ ان کی دو روایتیں ہیں، کچھ نے کبھی ہے کبھی تھوڑی آواز آئی یا کچھ محسوس ہوا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 70 سال پہلے دوزخ کے منہ کے اوپر پتھر گرایا گیا تھا، اب جا کے تہہ میں گرا ہے۔ 70 سال لگے ہیں اس کو اوپر سے نیچے جاتے جاتے۔ تو کل قیامت والے دن رب کریم پھر وہ جو بے نمازی ہیں ان کو کھڑا کرے گا اور ایک پہلے ڈبہ لگوائے گا، جیسے ہم ڈپ کرتے ہیں نا انک میں، اپنا قلم ڈپ کرتے ہیں، تو وہ قلم ڈپ کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح وہ اللہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے گا اور پھر باہر نکالے گا، اور پھر پوچھے گا کہ بتاؤ نماز نہیں پڑھتے تھے کیوں؟ اور پھر ہمارے پاس جواب نہ ہوگا تو کیا جواب ہوگا؟ تو وہ جب اس کو نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا بتا، اور خالی پوچھنے سوچے ذرا کہ وہ 70 سال جو نیچے جانے میں لگے، 70 سال اوپر آنے میں لگے، 140 سال کا عرصہ اس کو دوزخ میں آنے اور جانے میں لگا، اور پھر اس کی پاؤں کے ساتھ زبان باندھ دی جائے گی اور پھر اس کو وہیں گرا دیا جائے گا۔ تو استغفار، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ باتیں سنی نہیں جاتی، جب سنی نہیں جاتی تو دیکھی کیسے جائیں گی؟ جب سنی نہیں جاتی تو دیکھی کیسے جائیں گی؟ تو اب استغفار، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بس آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی بات کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، لیکن یا رب العالمین آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے اور ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں۔ تو یہ تو نماز اور بے نمازی کے اچھا، اس کے بعد پھر جب نمازی ہو جاؤ گے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ اور بڑھے، جیسے میں لالچی بندہ ہوں، میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہی رہتا ہوں، یا اللہ مجھے اور عطا فرما اور عطا فرما، تو اس کے کچھ وظائف ہیں۔ تو مثال دی تھی کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو کیسے نوازا، میں پھر اسی لیے بتا رہا تھا کہ رب کریم کے آگے پھر تسبیحات ہیں، جیسے صفاتی نام میں نے ابھی بتایا نا، صفاتی نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں، تو وہ جتنے پڑھیں گے، تو جو میرا عمل ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی جائے، اس کے بعد درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو دل کو زیادہ قریب ہے، وہ جو محبت سے پڑھ سکیں، تنگ دستی سے نہیں پڑھنا، تنگ دستی سے بالکل بھی نہیں پڑھنا، محبت سے پڑھنا ہے، عشق سے پڑھنا ہے، یہ سمجھ کے نہیں پڑھنا کہ یہ جی میرے اوپر ایک قرض ہے میں نے، نہ عشق سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے اس کے فائدے کئی کروڑ گنا آپ کے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ درود پاک کی تسبیح کریں، اس کے بعد پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ بھی محبت سے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، اور جب آخری دانے پہ پہنچے پھر پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین۔ تو یہ پڑھیں آپ ایک تسبیح، پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ایک تسبیح یہ پڑھیں۔ یہ تو ہوگی فجر میں۔ اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، فضول گفتگو سے پرہیز کریں، تو جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کرتے ہیں ان کو معاف کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنی راہ سیدھی کرنی ہے نا، دوسروں کو تو نہیں سیدھی کرنی۔ اب ہم دوسروں کو مزہ چکھانے کے لیے کہ یار یہ جنتی ہو جائے، میں چاہے دوست کی ہو جاؤں، اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ جی اس کا بدلہ پورا ہو جائے۔ نہ اپنی راہ سیدھی کریں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو مطلب کہ بھئی ارد گرد لوگ تھے وہ کیسے تھے، ان کو سیدھا کیوں نہیں کیا، نہیں، ہمارا کام صرف ہے ان کو بتانا، بس آگے وہ جہاں بھی جانا چاہیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے ہمیں چاہیے کہ وہ حصہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، بانٹتے رہیں،
تاکہ سمجھ لگتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر ہر نماز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے 11 بار، اور پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے 21 بار گن کے پڑھنا ہے، یہ 21 بار گن کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 1 بار، پھر آپ نے دعائے جمیلہ پڑھنی ہے 1 بار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذکر الف مرہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ پیار بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی ذکر مصطفیٰ کریں۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے، دوسروں کے لیے دل میں جتنا اچھا سوچیں گے آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اب میری چائے ذرا ٹھنڈی ہو رہی ہے یار، میں ذرا اس کو پی لوں، تو آپ بھی کچھ کھا پی لیں، صبح کا ٹائم میں ٹھنڈ بڑی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔